میاں صاحب میں ریاض بول رہا ہوں، اوورسیز سے ہم رہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی رپورٹنگ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میاں صاحب ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اگر اس کو اس وقت نہ اجاگر کیا گیا تو یہ بہت مصیبت بنے گی بعد میں۔ یہ جو بس ٹرمینل بنا رہے ہیں شہر کے بیچوں بیچ پیپلز کالونی میں، یہ سر اکثر جب بچوں کو چھٹی ہو جاتی تھی نا تو روڈ ویسے ہی بلاک ہو جاتا سارا۔ ابھی یہ بڑی بسیں آئیں گی، ان بسوں کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہوگی۔ ایک تو پہلے بھی ماشاءاللہ آپ کی کوشش اور ہمارے جو کمیٹی اے سی ڈی سی صاحبان اور ٹاؤن پلاننگ والے ہیں یہ کوشش کر رہے تھے، یا یہ وعدے کر رہے تھے، یا ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اڈوں کو اور بائی پاس کریں روڈوں کو بھی، اور ان کے ہوتے ہوئے پھر یہ اڈا بالکل شہر کے بیچ میں لا رہے ہیں۔ یہ کوئی سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ اگر مہربانی کرتے اس کو اگر 3 میلہ کی طرف شفٹ کر دیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا، اور جنہوں نے شہر کی طرف آنا ہے وہ رکشا سوزوکی یوز کر لیتے۔ یہ تو سر ایک تو بسوں کی وجہ سے چھوٹا روڈ ہے، بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی۔ دوسرا یہ جتنے بھی ابھی پنڈی اسلام آباد کی طرف بھی اگر دیکھیں تو پیر ودائی کو اور فیض آباد کو وہ واپس مین روڈ موٹر وے کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، مندرہ کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، فروٹ ویجیٹیبل مارکیٹ باہر کی طرف شفٹ کر رہے ہیں کہ شہر کی طرف رش نہ بنے۔ یہ جو بس ٹرمینل بن رہا ہے اس کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹاؤن کی پلاننگ کون کر رہے ہیں۔ اور پھر سر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیپلز کالونی میں لوگوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی، گرین بیلٹ لگی ہوئی تھی، اور گرین بیلٹ کے سامنے جو پلاٹ لیے تھے اس ٹائم لوگوں نے، تو یہ گرین بیلٹ کی وجہ سے اس ٹائم پلاٹ مہنگا بیچ دیے، تو ابھی گرین بیلٹ کو ختم کر رہے ہیں۔ لوگ درخت لگا رہے ہیں، یہ درخت کاٹ رہے ہیں۔ یہ کوئی سمجھ نہیں آتی ان کو کون یہ ڈیزائن کر کے دیتا ہے، یا ان کو کہاں سے یہ سوچ آ جاتی ہے۔ اٹک کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری۔ پشاور کے تجربہ کار پروفیسر ڈاکٹر ایم حیات رشید میموریل ہسپتال اٹک میں دے رہے ہیں اپنی ماہرانہ خدمات۔ اٹک کی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر حفصہ جاوید گائنیکالوجسٹ اور ڈاکٹر سعدیہ گائنیکالوجسٹ۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اچھا پھر جو فرنٹ پہ نا آپ پیپلز کالونی پہ دیکھیں گے تو اکیڈمیاں بن گئی تھیں، اسکول بن گئے تھے، بچے ان پارک میں بیٹھتے تھے، کبھی کبھی اسمبلی بھی انہی پارکس میں ہوتی تھی۔ تو یہ ان پارکس کو اور اچھا بنانے کے بجائے ان میں آپ فلنگ کر کے اور ٹرمینل بنا دیں گے تو یہ شہر سر بس پھر دھوئیں کا گڑھ بن جائے گا۔ انوائرمنٹ کی حالات بھی آپ کو پتہ ہے، کلائمیٹ چینج اور یہ جو سارے یہ موسمیاتی تبدیلی ہیں، اس کی وجہ ہم درخت کاٹ رہے ہیں، ہم گرین بیلٹس ختم کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ جن کے گھروں کے سامنے 2-4 درخت نظر آتے تھے وہ گرین بیلٹ ہم ختم کر۔ تو میاں صاحب پلیز یہ تھوڑی آواز اٹھائیں اور اے سی ڈی سی صاحبان تک پہنچائیں، ٹاؤن پلاننگ والوں تک پہنچائیں کہ سر مہربانی کریں، جو چیزیں بنی ہوئی ہیں ان کو کم از کم نہ چھیڑیں۔ یہ وائیولیشن بھی ہے سر۔ یہ سب جنہوں لوگوں نے فرنٹ پہ اپنی انویسٹمنٹ کی تھی وہ تو نیکسٹ ٹائم گرین بیلٹ کے سامنے کریں گے بھی نہیں انویسٹمنٹ، وہ کیونکہ ان کو اس چیز کا نہیں ہوگا کہ یہ کل ہو سکتا ہے گرین بیلٹ ختم کر کے کوئی اور چیز بنا دیں۔ تو گرین بیلٹ کو سر گرین بیلٹ ہی رہنے دیں۔ ویسے بھی جو بس ٹرمینلز ہیں وہ شہروں سے ابھی نئے باہر بن رہے ہیں، تو یہ شہر کے اندر کیوں بنا رہے ہیں جی؟ اس کی کیا ضرورت ہے اندر بنانے کی؟ اگر ایسے ہی بنانا تھا اگر اندر، تو ریلوے سے کوئی 2-4-6 کنال جگہ لے لیتے، لیز کرا لیتے یار، ادھر بنا لیتے۔ یہ بالکل پیپلز کالونی کے فرنٹ پہ اور بیچ میں بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ یہ ٹریفک جام ہوگی، یہ جب سکول میں بچوں کو چھٹی ہوگی روڈ بلاک ہوں گے، اور یہاں پہ جو انوائرمنٹ ہے اس ایریے کی پیپلز کالونی کی وہ بالکل چینج ہو جائے گی جی بس آنے کی وجہ سے۔ وہ چینج ان دا سینس کہ پازیٹیو وے میں نہیں جائے گی، وہ سر نیگیٹو وے میں جائے گی۔ تو پلیز آپ یہ تھوڑا سا ان کو آواز پہنچائیں اور اس ایشو کو تھوڑا ریز کریں سر۔ یہ کر رہے ہیں انویسٹمنٹ، یہ بعد میں سارا پیسہ ضائع جائے گا۔ بہت شکریہ سر آپ